औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। यकीनन अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपना घर अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला हमज़ात को तस्ख़ीर करने का अमल, हमज़ात को तस्ख़ीर क्यों किया जाता है और हमज़ात को तस्ख़ीर करने के क्या नुकसान होते हैं, क्या हमज़ात तस्ख़ीर हो जाता है या नहीं होता। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, हदीस पाक में आता है कि जब इंसान पैदा होता है, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसके साथ दो चीज़ें और पैदा की जाती हैं। एक चीज़ को विश्वास का नाम कहा गया है, दूसरी चीज़ को मुल्हिम यानी फ़रिश्ता, विश्वास यानी हमज़ात। हमज़ात फ़ारसी का लफ्ज़ है, विश्वास अरबी में कहा जाता है और इस तरह मुल्हिम फ़रिश्ते का मानी है। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, इन दो चीज़ों की क्या ज़िम्मेवारी होती है, क्या काम ये करते हैं। जो मुल्हिम यानी फ़रिश्ता होता है, ये इंसान को अच्छे कामों की तरफ तरग़ीब देता है, उसको ध्यान देता है कि आपने ये अच्छा काम करना है, नमाज़ पढ़नी है। और जो विश्वास यानी हमज़ात होता है, वो उसका काम यही होता है कि इसको गुनाहों की तरफ लगाना और लड़ाई झगड़े फ़साद इस तरह के मामलात चलते हैं उसके साथ। और आपको बताता चलूँ, ये जो विश्वास होता है, जिसको शयातीन भी कहा जाता है, जिसको हमज़ात भी कहते हैं, और इसका काम ये होता है कि इंसान की जो रगें होती हैं, खून वाली नाली होती हैं, ये इसके अंदर भी गर्दिश कर सकता है। तो जब इसके अंदर गर्दिश कर सकता है तो बहुत सारे मामलात इंसान के उलझा भी सकता है, सुलझा भी सकता है। अब रही बात इसको तस्ख़ीर करने की, अक्सर लोग इसको तस्ख़ीर करना क्यों चाहते हैं। अक्सर लोगों के ज़हनों में ये लफ्ज़ होते हैं कि अगर हमने अपने हमज़ात को तस्ख़ीर कर लिया तो वो हमारे सारे काम बना देगा। तो मोहतरम सामीन, ये गलत बात है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ताकत और क़ुव्वत और कुदरत के अलावा एक पत्ता भी कायनात के अंदर नहीं हिल सकता, उसकी इतनी हिम्मत औकात नहीं होती। तो ये हमज़ात क्या होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ये भी मोहताज होते हैं। और इस तरह अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि हमज़ात को तस्ख़ीर करने के चक्करों में अपना ईमान भी तबाह करते हैं, अपने घर वालों को भी बहुत ज़्यादा मुसीबत में डाल देते हैं, अपने ख़ानदान को ख़तरों में डाल देते हैं, या फिर वो ख़ुद पागल होना तो एक अजीब बात है, एक मामूली सी बात है, और अपनी ज़िंदगी को भी दांव पर लगाते हैं। और इसके लिए बहुत सारी चीज़ें उनको देना पड़ती हैं, क्योंकि जो अमलियात के लोग हैं, जो अमलियात करते हैं, जिसमें काले जादू वाले जो ख़ास कर लोग होते हैं, ये समझते हैं कि अगर हम शैतान के पुजारी बन जाते हैं तो शैतान हमारी तरफ आ जाएगा, यानी हमज़ात हमारा हो जाएगा। क्योंकि जो हमज़ात होता है, इसको बुराई वाली चीज़ें, ये मामलात ज़्यादा पसंद होते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ जाना ही बेहतर समझते हैं, जिसके अंदर उनको ग़लाज़तें खाना पड़ती है, जंगलों में रहना पड़ता है, और अजीब किस्म की दुनिया के अंदर वो लोग चले जाते हैं। फिर कुछ हिस्से तक कुछ मामलात एक दूसरे के तय हो जाते हैं, एक दूसरे का काम भी करते हैं। इसी तरह एक बुज़ुर्ग के पास एक जादूगर को लाया गया, तो उस बुज़ुर्ग को कहा गया कि ये जादूगर है, ये जादू करता है। तो उसने कहा, जी आप जादूगर हैं? उसने कहा, नहीं मैं जादूगर नहीं हूँ। तो उस बुज़ुर्ग ने चंद कंकरियाँ उठाई और अपनी मुट्ठी में बंद किए, उनको गिनती कर लिया। उसको कहा, जी ये मेरी मुट्ठी के अंदर कितने कंकर हैं? तो उस जादूगर ने कहा, जी इतने हैं। उसने वो तादाद बता दी। थोड़ी देर के बाद उसी बुज़ुर्ग ने दोबारा वो कंकर उठाए, उनको गिनती नहीं किए। जब गिनती नहीं किए तो उसने फिर पूछा, ये मेरे हाथ के अंदर कितने कंकर हैं? उसने कहा, जी मुझे अब इसका इल्म नहीं। तो उसने कहा, पहले आपने कैसे बता दिया? उसने कहा, पहले मेरे हमज़ात ने आपके हमज़ात से पूछा, आपके हमज़ात ने हमें बताया, क्योंकि आपने गिनती की थी, इस वजह से उसने मुझे बताया, तो मैंने आगे बता दिया। अब आपने उसको गिना नहीं, देखा नहीं, आपने उसकी गिनती नहीं की, इसलिए आपके हमज़ात को पता भी नहीं लगा, जिस वजह से आपका हमज़ात मेरे हमज़ात को नहीं बता सका, जिसकी वजह से मुझे इसका इल्म नहीं हुआ। तो इस बात से ये भी पता लगता है कि हमज़ात को वही पता लगता है जो हम प्रैक्टिकल तौर पर कर रहे होते हैं, वरना उसको भी नहीं होता। और मोहतरम सामीन, हमज़ात क्या होता है? अब मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि मेरा हमज़ात आपसे मुखातिब हो, आपसे बात कर रहा हो, आपको समझा रहा हो, क्योंकि हमज़ात इंसान की असल शक्ल है। मिसाल के तौर पर मैं दूसरे लफ्ज़ों में आपको बताता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका हमज़ात सामने है, आप उसको देखें, बात करें, तो आप आईने के अंदर देखना शुरू कर दें, जो चीज़ आपको नज़र आए वही आपका हमज़ात हो सकता है। और इसी तरह मोहतरम सामीन,
جو لوگ امزاد کی پرواہ نہیں کرتے، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی ذات نے فرمایا کہ انسان کے ساتھ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک وسواس، ایک ملحم، تو آپ کے ساتھ بھی یہ پیدا کی گئی ہیں۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا میرے صحابہ بالکل وہ میرے ساتھ بھی تھا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو وہ وسواس یعنی حمزات آپ کا کہاں ہے، کس حال میں ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا وہ میری طرف سے مسلمان ہو گیا ہے، تو اب وہ مجھے صحیح کام بتاتا ہے اور میرے صحیح کام کرتا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس طرح بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی غالباً یا دوسری کوئی، اور ان کے ازواج مطہرات ہماری روحانی جو مائیں ہیں وہ ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو صحابہ کرام نے جب دیکھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات سفر فرما رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے اپنا رخ بدل دیا، کیونکہ حیا کا تقاضا یہی تھا کہ جب امہات کو دیکھیں تو ان سے رخ بدل لیا کریں، پردہ کرنا ہم پر واجب ضروری ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تو کچھ دیر کے بعد جب واپس حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کے پاس پہنچے اور ان کو بتایا کہ یہ میری بیوی تھی یا آپ کی روحانی ماں تھی، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کی بتانے کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں آپ پر یقین ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، جب آپ نے گھر جانا تھا یہی چیزیں آپ کے اندر گردش کرنی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے کون خواتین تھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سفر کر رہی تھی، کیونکہ جو وسواس یعنی حمزات ہوتا ہے وہ انسان کی رگوں کے اندر جب دوڑتا ہے تو وہ بہت سارے خیالات منتشر کر سکتا ہے، بہت سارے معاملات الجھا سکتا ہے، سلجھا سکتا ہے، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، بھائی کا جو سوال تھا قاری صاحب اس کو تذکیر کرنے کا عمل، تو معزز خواتین و حضرات میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس طرح کے عمل نہ کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک چیز کو بے قابو مطلب آزاد پیدا کیا، تو ہم اس کو قابو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح جنات ہوتے ہیں، پہلے جنات ہوتے ہیں، پھر موکل ہوتے ہیں، پھر اوپر جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ حمزات بن جاتا ہے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اس کی ایکٹیویٹی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں تو اس کے اندر اکثر لوگ ناکام رہتے ہیں۔ ایک دوست کی کارگزاری تھی کہ وہ حمزات کا چلہ کر رہا تھا کہ میں اپنے حمزات کو تذکیر کر لوں، تابع کر لوں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے جب 25-26 دن کا یہ عمل کر لیا، عمل کرنے کے بعد کہتا ہے میں ایک دم دیکھتا ہوں کہ جب میں اپنا عمل پڑھ رہا تھا، جو بھی وہ پڑھ رہا ہوگا واللہ تعالی عالم، وہ کہتا ہے کہ ایک دم ایک بندہ داخل ہوا، اس نے تلوار لی ہوئی تھی، 5-6 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کو جب اس نے قتل کیا تو میری طرف اس نے ایسی جب تلوار اٹھائی تو کہتا ہے تو میں ایسے ڈر گیا، باہر نکلا تو وہ بندہ پاگل ہو چکا تھا، بہت سارے معاملات علاج کے بعد وہ ٹھیک ہوا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ پاگل ہونا پہلا اس کا سٹیپ ہوتا ہے، اس کے اندر جان بھی جا سکتی ہے، بہت سارے معاملات اس کے اندر ایمان کو بھی، کیونکہ آپ جب غیر مسلم کو، اب مثال کے طور پر ایک بچی غیر مسلم ہے، آپ اس سے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، اب اس کی وہ آگے سے مرضی ہے کہ وہ آپ کو جس طرح سے مرضی استعمال کرے، آپ کو اپنے مذہب پر لے آئے یا آپ کی ویسی بات مان لے، وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے، آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے حمزات کو تذکیر کروں تو پھر آپ کو اس کی ماننی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو اپنا ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتے ہیں، بہت سارے معاملات اس کے اندر الجھ جاتے ہیں۔ اگر تو آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے حمزات کو اجاگر کروں تاکہ میں اتنا وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت سارے ورد و وظائف کروں جس کی وجہ سے، جس کی برکت سے میرا حمزات اجاگر ہو جائے تاکہ وہ مسلمان ہو جائے، میں اس کو مسلمان کر لوں، تو یہ نیت ٹھیک ہے، لیکن اس کو تابع کرنا، اس کو تذکیر کرنا، ان سے کام لینا یہ درست نہیں ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، مختصر سے ایک آپ کو عمل بتاؤں گا، اگر آپ اس کو پابندی سے کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہی حمزات آپ کی طرف راغب بھی ہوگا اور آپ کی باتوں پر توجہ بھی دے گا اور آپ کو غلط طرف نہیں لے کے جائے گا، انشاءاللہ کافی سارے معاملات اس سے بہتر ہو سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ نے سونے کا پروگرام کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ نے آرام کرنا ہے، اپنے بستر پر جانا ہے، چاہے آپ کا وضو ہو نہیں ہو تو تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کوئی قسم کی اس کے اندر قباحت نہیں ہے۔ آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آپ کا جو سیدھا ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ، آپ اس کو ایسے بند کر لیں گے، یہاں پر دل کے اوپر آپ رکھ کے اللہ اللہ
اللہ، یہ ضرب لگانا آپ شروع کر دیں، اور یہ لفظ آپ نے دل کے اندر کہنے ہیں، اونچی آواز کے اندر نہیں کہنے۔ آپ اس کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں، انشاءاللہ تعالی چند دن کے اندر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ نیکی کی طرف کس طرف جاتے ہیں اور برائی سے کتنا آپ بچ رہے ہیں۔ اگر آپ برائی سے بچ رہے ہیں، نیکی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہمذات ہے وہ آپ کی طرف راغب ہو رہا ہے، اس کو آپ سے محبت ہو رہی ہے۔ جب اس کو محبت آپ سے ہو جائے گی تو پھر آپ کو معاملات میں پریشان نہیں کرے گا، اس طرح نہیں الجھائے گا۔ اور ہمذات کو تذکیر کر لینا، کوئی ایسے معاملات لوگ کر بھی لیتے ہیں اس کو، لیکن ان کی جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ان کے ساتھ آدمی چل نہیں سکتا۔ تو ایک بزرگ ہمارے تھے، اس نے اس کو تذکیر کیا تھا۔ جب تذکیر کیا تو وہ ایک دم جب اس نے حاضری دی، اس نے کہا جی میں 5 منٹ کے اندر 3000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ خود اندازہ کریں کہ 5 منٹ کے اندر آدمی کتنا یہ کلمہ شریف پڑھ سکتا ہے۔ جتنی بھی اس کی سپیڈ ہو، 3000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس نے کہا جی میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ تو پھر اس نے اپنے عمل کو باطل کیا، اس کی صدقہ ادا کیا، پھر اس سے جان چھڑائی۔ تو جس بزرگ نے اس کو یہ عمل دیا تھا، اس نے کیا، میاں میں نے اس کو تذکیر کیا تھا ہمذات کو، جب اس نے اپنی ڈیمانڈ بتائی، کیونکہ جب یہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تذکیر ہو جاتے ہیں، پھر ان کی ڈیمانڈ، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے، ہمذات تو بہت بڑی طاقت ہے۔ اور اسی طرح اس نے کہا جی میری پوری زندگی اس نہر کے اوپر گزر رہی ہے، میں دونوں ٹانگیں اس کے اندر پانی کے اندر رکھتا ہوں تو میری جان بخشی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ وہی تھی کہ میں اس طرح سے تذکیر ہوں گا کہ آپ نے پوری زندگی پانی کے اندر بیٹھنا ہے۔ اگر وہ بندہ پیسے بھی کما رہا ہے، دولت کما رہا ہے، لیکن اس کے کس کام کی؟ وہ پوری زندگی اس نے نہر کے اندر بیٹھنا ہے، چاہے گرمی ہے، سردی ہے، بارش ہے، جس طرح بھی ہے، تو اس نے نہر کے اندر بیٹھنا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، میری پھر آپ سے گزارش ہے، آپ اس طرح کے عمل کبھی نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے ماں باپ آپ سے جدا ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے مسائل اس کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ، جب رجت لگ جاتی ہے، اگر رجت لگے خدا نخواستہ ہمذات کی وجہ سے، تو بہت سارے معاملات اس سے بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے جس بھائی کا سوال تھا اس کو اس کا جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمذات، شیاطین، جنات، جتنی بھی یہ مخلوق ہے، اللہ رب العزت ان سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔